امیر المومنین کی دنیا یاد رکھ لیتی. جسم کی بیماریوں کا علاج تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، لیکن روح کی بیماریوں کا علاج، قلب کی بیماریوں کا علاج سوائے علی کے اور کوئی نہیں بیان کر سکتا. قلب کیسے قوی ہوتا ہے علی بتاتے ہیں. یہ قلب کا بالموعظہ، قلب زندہ کیسے ہوتا ہے تو کہا واعظ و نصیحت کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے. اور اس کی خواہشات مرتی کیسے ہیں تو کہا زہد کے ذریعے سے. یہ ذلیل کب ہوتا ہے تو کہا موت کے ذکر سے. موت کا جب ذکر آتا ہے تو اڑتی ہوئی خواہشیں دم توڑنے لگتی ہیں. یہ امیر المومنین وقت نہیں ہے عزیزان گرامی، میں گفتگو کو ختم کر دوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور کہ امیر المومنین کے ان نصیحت آمیز جملوں کو بیان کرنے کے لیے زبانیں تھک جائیں گی، سننے والوں کا ذہن تھک جائیں گا، لیکن فضائل کا دریا ختم نہیں ہوگا. گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے وہ وسعت قلب اور وسعت ذہن کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، یہ نصیحتیں، یہ کلام، یہ رتبہ، یہ مقامات وہ ہیں کہ اگر ایسا رہنما کسی قوم کو مل جائے تو پھر وہ قوم اتنی مالا مال ہو جائے گی، اتنی مالا مال. جس قوم کے پاس علی ہو اس قوم کو اور کس کی ضرورت ہے؟ علی مل گئے تو صحابیت مل گئی، اس لیے کہ علی سے بڑا کوئی صحابی نہیں. علی مل گئے تو اہل بیت مل گئے، علی مل گئے تو نبی مل گئے، نبی مل گئے تو خدا مل گیا. تو سمجھو علی مل گئے تو خدا مل گیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہی فرزند علی ہے کہ جو کربلا کے میدان میں آ کر یہ ثابت کر دکھایا کہ میں کس کا فرزند ہوں. یہ تمام امیر المومنین کے کلمات اگر کسی ذات میں جمع ہو جائیں، کسی پیکر میں ڈھل جائیں تو وہ پیکر حسین ابن علی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. امیر المومنین کی سیرت کو اگر پیکر عطا کیا جائے تو وہ پیکر علی ابن ابی طالب کا حسن مجتبیٰ کی شکل میں، حسین شہید کربلا کی شکل میں نظر آئے گا. اور یہی وہ حسن و حسین ہیں جسے نبی کریم نے کہا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. اور حسن و حسین کی نسبت نبی کریم نے اپنی ذات کی طرف دی اور دے کر یہ بتایا کہ حسن اور حسین علی کے نہیں، میرے فرزند ہے. اور چنانچہ حسن و حسین علیہ السلام کو فرزندان رسول کہا جاتا ہے، فرزندان نبی کہا جاتا ہے، فرزند رسول کہا جاتا ہے. فرزند رسول صرف جسمانی رشتے کے اعتبار سے نہیں ہے. عموماً مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رسول کے فرزند ہے اور نواز رسول ہیں، آل رسول ہے، اتنا سمجھتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. عزیزان گرامی، آپ عموماً مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کے رشتہ دار ہیں، اور یقیناً جب رشتہ دار ہیں تو دوستوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اصحاب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، بس اتنا ہی سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آل صرف آل نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ اشارہ کرتا ہوں عزیزان گرامی، کیونکہ عموماً مسلمان رشتے کے ذریعے سے پہچانتے ہیں اور صرف رشتوں کی قدر کرتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ جناب نوح کو آل ملی لیکن وہ آل اہل نہیں کہلائی. کتنے انبیاء ایسے گزرے کہ جن کو آل تو ملی لیکن وہ آل اہل نہیں کہلائی، ان کی آل کہے جانے کے لائق نہیں رہی. آل تھی مگر صرف آل رہ گئی، اہل نہ بن سکی. کہ جب جناب نوح کا فرزند جب کوہ جودی کی طرف جانے لگا، پہاڑ کی طرف جانے لگا، اور تو جناب نوح نے کہا اے ابن اہلی، اے پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اسے بچا لے. تو آواز آئی لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، تمہاری آل تو ہے لیکن
से नहीं है, यानी नूह का बेटा होने के बावजूद भी काबिल एहतराम नहीं है। इस्लाम में रिश्तों की कोई ऐसी अहमियत नहीं है कि रिश्ते की बुनियाद पर ईमान का रिश्ता देखा जाता है, जिस्मानी रिश्ता नहीं देखा जाता। रिश्ता किरदार की बुनियाद पे देखा जाता है। जिस्म के रिश्तों को अहमियत नहीं दी जाती जितनी रूह के रिश्तों को अहमियत दी जाती है। तो मालूम ये हुआ कि ये नबी की आल नहीं है सिर्फ, बल्कि अहले बैत है। ये वो अहले बैत है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान फहम मौजूद है, साहिबान फिक्र व नजर का मजमा है। कुरान मजीद नाम ले रहा है अहले बैत का, लफ्ज अहले बैत आया है कुरान मजीद में, लफ्ज कुर्बा आया है अहले बैत कुरान मजीद में। तो चुनांचे अहले बैत का लफ्ज कुरान में है, कुर्बा का लफ्ज कुरान में है। अजीजान गिरामी, जब हुसैन इब्न अली का लुटा हुआ काफिला शाम की सरहदों में दाखिल हो रहा था, जब शाम की सरहदों में यह काफिला चल रहा था, अजीजान गिरामी, करबला के बाद अगर ज़ैनब कुबरा न होती तो करबला ही में रह जाती, करबला शाम के दरबार तक न आती। अगर करबला शाम के दरबार तक न आती तो पूरी दुनिया में करबला न फैलती। करबला के लिए ज़ैनब जैसी मुफस्सिरा चाहिए, करबला को बयान करने के लिए ज़ैनुल आबिदीन चाहिए, करबला को बयान करने के लिए ज़ैनब चाहिए। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, दिल बहुत जलता है जब गुफ्तगू करबला तक पहुंचती है, दिल बहुत जलता है। और मैं अपने अफसोस का इजहार करे बगैर नहीं रह सकता कि करबला को हमने दुश्मनों की जबान से सुना है, करबला आज तक पहचानी नहीं गई है। करबला को हमने दुश्मन की जबान से सुना है, करबला को वारिस करबला की जबान से नहीं सुना। हमने करबला को दुश्मनों की जबान से सुना, इसलिए हमारी करबला आज दुनिया को दिखाने के काबिल इसलिए नहीं रही कि हम लोग बता रहे हैं करबला को। अगर करबला को ज़ैनुल आबिदीन की जबान से बताया जाए तो पूरी दुनिया सजदे में गिर जाएगी, पूरी दुनिया हुसैनी बन जाएगी। दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो करबलाई न बने। एक आम जर्मन का मुफक्किर कहता है कि अगर करबला हम ईसाइयों के पास होती तो दुनिया में कोई और ईसाई न रहता, बगैर ईसाइयों के कोई न रहता। अगर ईसाइयों के पास करबला होती, पूरे अदियान आलम को चैलेंज है करबला, पूरे अदियान आलम के लिए है कि किसी भी दीन में करबला आपको नहीं मिलेगी। मालूम है आपको, इतने अदियान आपकी निगाहों के सामने है, किसी के पास करबला है? मैं पूछता हूं, किसी के पास करबला है? हजारों दीन है ना, यहूदियत है, नसरानियत है, मसीहियत है और हिंदुइज्म है, और कितने इज्म इस वक्त मौजूद है, इतने अदियान है, कोई दीन में करबला है? किसी दीन की हक्कानियत के लिए उस दीन में दी जाने वाली कुर्बानियां होती है कि जो उस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाती है। मैं पूछता हूं कि अदियान आलम के पास करबला है? करबला किसी दीन के पास नहीं है सिवाय हमारे। ये इस्लाम को इफ्तिखार हासिल है, इस्लाम नाज करता है करबला के ऊपर कि करबला वो इस्लाम उस दीन का नाम है जिस दीन के दामन में करबला है, कि जिस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम हुसैन ने इज्तिमाई कुर्बानी देकर इस दीन को बचाया है। अजीज़ान गिरामी, करबला को समझना है तो ज़ैनब कुबरा की ज़बान से समझिए तो करबला समझ में आएगी। करबला ने आज तक अगर मुतासिर की है तो ज़ैनब की ज़बान में मुतासिर किया है। करबला उन्हें मुतासिर करती है जो ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़बान से करबला सुनता है, उसको करबला समझ में आती है। यही वजह है कि करबला से अग़ियार मुतासिर हुए। आज अगर कोई इस्लाम की हक़ानियत को मानता है तो करबला को सामने रख के मानता है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे क्या अर्ज़ कहूँ कि दुश्मनों की फैलाई हुई करबला नहीं है।
حمید ابن مسلم کا بیان کربلا نہیں ہے، شمر کا بیان کربلا نہیں ہے، ہر کا بیان کربلا نہیں ہے، عمر سعد کا بیان کربلا نہیں ہے، ابن زیاد کا بیان کربلا نہیں ہے۔ یہ ابن زیاد نے کہا تھا زینب تمہارے خاندان کو اور تمہارے حسین کو اللہ نے قتل کروا دیا، تمہارے جوانوں کو، اور تمہیں ذلیل و رسوا کر کے دربدر پھرا رہا ہے۔ یہ ابن زیاد نے کہا تھا، اور ابن زیاد کی زبان کو ہم نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ابن زیاد کا پیغام ہم دنیا کو دے رہے ہیں، ہم نے زین العابدین کی زبان سے کربلا نہیں سنا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں عزیزان گرامی کہ امام زین العابدین کے بیانات کو دنیا تک پہنچائیں، اپنی زبان سے نہ پہنچ۔ ہم خود نہیں جانتے کربلا کیا ہے، تو ہم کیا بتائیں گے دنیا کو کربلا کیا ہے؟ میں نہیں جانتا کربلا کیا ہے، آپ نہیں جانتے کربلا کیا ہے، شعراء نہیں جانتے کربلا کیا ہے، خطیب نہیں جانتا کربلا کیا ہے، مفسرین نہیں جانتے کربلا کیا ہے۔ کربلا جو ہے وہ زینب جانتی ہے یا زین العابدین جانتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ جناب زینب کی کربلا کو پہنچا دیں۔ ایک جملہ بھی اگر ہم نے پہنچا دیا زینب کا تو سمجھو ہم نے کربلا پہنچا دی۔ ہم انشاءاللہ ابھی جو 4 مجالس عبادت خانہ حسینی میں 9 سفر سے شروع ہو رہے ہیں، اس کا عنوان ہم نے تفسیر کربلا رکھا ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ حسین کی کربلا کتنی عظیم ہے۔ جاہلوں کے ہاتھ میں جب کربلا آئی، بے دینوں کے ہاتھ میں جب کربلا آئی، دین فروشوں کے ہاتھ میں جب کربلا آئی، بے دینوں کے ہاتھ میں جب کربلا آئی، تو کربلا کا مذاق اڑنے لگا، عظمت کربلا کا مذاق اڑنے لگا۔ اگر حسین کربلا کے میدان میں نماز نہ پڑھتے تو لوگ یزیدیوں کی نماز سے اسلام کو پہچانتے، تو کیا اسلام سمجھ میں آتا؟ میں پوچھتا ہوں کہ اگر حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ نہ کیا ہوتا تو تم بتاؤ کہ یزید کی نماز پڑھنے سے تم اللہ کی معرفت حاصل کرتے؟ کیا یزید کے کردار سے تم دین اسلام کو سمجھتے؟ یزید کے ذہن سے تم کربلا دین اسلام کو سمجھتے؟ جس طرح سے یزید کی پڑھی ہوئی نماز سے اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، جس طرح سے یزید کے رکھے ہوئے روزے سے اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، جس طرح سے یزید کے حج سے اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، دین سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا، جب تک کہ حسین کے سجدے نہ ہو، جب تک کہ حسین کی نماز نہ ہو۔ اسی طرح سے جب تک زین العابدین کا ذکر نہ ہو کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی، جب تک زینب کا بیان نہ ہو کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر کربلا کو دین فروشوں سے سمجھو گے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے حمید ابن مسلم نہیں ہے، کربلا کو سمجھنے کے لیے ابن زیاد کا بیان نہیں ہے۔ ابن زیاد سے کربلا لینے والے یہ جناب زینب کو ذلیل کہتے ہیں، لیکن جو لوگ زین العابدین کی زبان سے کربلا کو لیتے ہیں، جو زینب سے کربلا سنتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زینب نے سوائے اللہ کے جلالت کے کربلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا، سوائے رحمت الہی کے زینب نے کربلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ زینب کہہ رہی ہے کہ زینب نے کربلا میں سوائے اللہ کی رحمت کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ زینب کہہ رہی ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں سوائے اچھائیوں کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ ہمارا گھر کربلا میں لٹا نہیں، ہم برباد نہیں ہوئے، ہم آباد ہوئے کربلا کے میدان میں آ کے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، آج سارے خاندان تباہ ہو گئے، کربلا زندہ ہے، کربلا قیامت تک زندہ رہے گی۔ جو لوگ دشمنوں کی زبان سے سنے انہوں نے یہی سنا کہ کربلا مٹ گئی، کربلا برباد ہو گئی، کربلا اجڑ گئی، کربلا تباہ ہو گئی۔ زینب کہہ رہی تھی کربلا آباد ہو گئی، کربلا زندہ جاوید ہے، کربلا ہر دل میں آباد ہو گئی، کربلا اب بھی زندہ ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے بدل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے بدل سکتی ہے، کربلا خاک تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباہ، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاش
برداشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا کے رخ رنگی پہ دمک آج بھی ہے، اس کے ترکے ہوئے شیشوں میں کھنک آج بھی ہے، کل کی برسی ہوئی بدلی کی دھنک آج بھی ہے، ایک نوشاد کے صحرے کی مہک آج بھی ہے، کچھ گریباں نظر آتے ہیں فضا پر رکھی، ایک جھولا متحرک ہے ہوا پر رکھی، کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے اور چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کو سمجھیے، کربلا کو سمجھیے، جب تم کربلا کو سمجھو گے تو کربلا کے سامنے اپنے سروں کو نیوڑا دو گے، کربلا کی عظمتوں کے سامنے۔ کربلا بہت عظیم ہے، کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا وہ حقیقت ہے عزیزان گرامی جس کو آج تک دنیا نہ سمجھ سکی۔ افسوس ہے کہ ہم کربلا نہ سمجھ سکے۔ ہم یہی کہتے ہوئے دنیا سے جائیں گے کہ حسین ہم تم سے شرمندہ ہے کہ تمہاری کربلا نہ سمجھ سکے، علی اصغر تم سے شرمندہ ہے کہ تمہاری عظمتیں ہم نہ سمجھ سکے، علی اکبر ہم تم سے شرمندہ ہے کہ تمہاری عظمت ہمارے سمجھ میں نہ آ سکی، زینب کبریٰ ہم تم سے شرمندہ ہے کہ ہم نے تمہاری زبان سے کربلا سننے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ امام زین العابدین کے قریب آ کر ایک شخص پوچھتا ہے، زین العابدین بتاؤ تم کامیاب ہوئے یا یزید کامیاب ہوا؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں، اے شخص اگر تو یہ سن رہا ہے نا، آواز اذان تو سن رہا ہے نا، اگر ان آوازوں میں ان اذانوں میں اگر اللہ کا نام موجود ہے، محمد عربی کا نام موجود ہے تو سمجھو کہ جیت ہماری ہوئی ہے، ورنہ حاکم شام نے مغیرہ ابن شعبہ سے کہا تھا کہ یہ اذانیں کیا ہے کہ جس میں ایک ہاشمی فرد کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن یہ ہاشمی فرد کا نام اذانوں سے نکال دیا جائے اور ان اذانوں کو گلدستے اذان سے رکوا دیا جائے۔ حاکم شام نے کان میں کہا تھا مغیرہ ابن شعبہ کے، میں کہتا ہوں کہ اگر آج اذانیں باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے باقی ہے، فتح کربلا کی اعلان کر رہی ہے یہ اذانیں، زین العابدین کو سلام کر رہی ہے یہ اذانیں کہ زین العابدین تمہاری وجہ سے یہ اذانوں کی عظمتیں باقی ہے، محمد مصطفیٰ کا نام باقی ہے۔ اگر اذانوں میں محمد مصطفیٰ کا نام زندہ ہے تو سمجھو کربلا زندہ ہے، کربلا کامیاب